أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر خاص اور مختص ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ انہیں بتائیں کہ فإنی قریب، میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی، اسے چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے اور میری ذات پہ ایمان لے آئے۔ لعلہم یرشدون، شاید وہ ہدایت پر آ جائے، رہنمائی حاصل کر جائے۔ اس آیت کریمہ سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزوں کا تذکرہ ہے۔ اگر بندہ رمضان میں نہیں رکھ سکتا تو بعد میں رکھ لے، اگر بندہ روزے نہیں رکھ سکتا تو فدیہ دے دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو رمضان خود پالے وہ خود روزے رکھے۔ پہلے رخصت دی، پھر رخصت ختم کر دی۔ پھر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، تنگی کا ارادہ۔ یہ سارے روزے کے مسائل ہیں۔ اب روزے کا مسئلہ چلتے 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 پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیا، روزوں کو سٹاپ کر کے پھر اللہ نے کہا کہ اب تم مجھ سے دعا مانگو۔ بیچ میں دعا کا ذکر کر کے ایک آیت کریمہ میں پھر جو سابقہ مضمون تھا، جو سابقہ روزوں کے مسائل تھے، اگلی آیت سے پھر شروع کر دی۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، پہلے جو تھا اب تمہارے لیے جب رات شام کو روزہ کھل جائے اب تم اپنی بیویوں سے ہم بستری بھی کر سکتے ہو، جائز ہے، پہلے جائز نہیں تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت سے پھر روزوں کے مسائل شروع، یعنی دعا والی آیت سے پہلے بھی روزوں کے مسائل اور دعا والی آیت کے بعد بھی روزوں کے مسائل۔ روزوں کے مسائل کو روک کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جس چیز کا رمضان المبارک روزوں سے جس کا انتہائی خاص تعلق ہے، وہ ہے دعا۔
جہاں تراویح پڑھنی ہے، جہاں روزہ رکھنا ہے، جہاں باقی دیگر عبادات کرنی ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ مجھ سے دعا بھی مانگی۔ دعا ایک واحد ہتھیار ہے انسان کا۔ جب انسان کے سارے ذرائع ختم ہو جائیں، جب انسان کے زہری اسباب سارے کے سارے ختم ہو جائیں، سب رشتے ناتے انسان ان کو چیک کر لے، ان کا امتحان لے لے، انہیں آزما لے کہ اب کوئی بھی میرا رشتہ دار، اب کوئی بھی میرا دوست، اب کوئی بھی میرا اپنا اب میرے کام آنے والا نہیں، اب بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اب اس وقت ایک ایسی چیز انسان کے پاس بچتی ہے، ایک ایسا ہتھیار انسان کے پاس بچ جاتا ہے کہ جب ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مشکل گھڑی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مشکل وقت میں دعا مانگنا دل سے۔ انبیاء، صحابہ کرام، اولیاء کرام، جتنے بھی صالح لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، اگر انہوں نے اپنی زندگی میں کسی چیز کو ہتھیار بنایا ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ دعا۔ حتیٰ کہ ہم تو مسلمان ہیں نا، حتیٰ کہ جو مشرکین مکہ تھے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ سمندروں میں، دریاؤں میں سفر کرتے تھے، ان سمندروں، ان دریاؤں میں جب ان کی کشتی طوفان کے اس عذاب میں پھنس جاتی، اس طوفانی ہواؤں میں پھنس جاتی اور راستہ بھول جاتی، اب وہ دیکھتے کہ اب اس مشکل گھڑی میں لات بھی نہیں دیکھ رہا، منات بھی نہیں دیکھ رہا، نہ کہ وہ ہماری سن سکتا ہے۔ اب اگر کوئی ذات بچی ہے تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اب اللہ کی ذات سے اب ہمیں فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ہم ایسا کرتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ تعالیٰ کی ذات کو خالص کر کے اللہ سے دعا مانگتے اور اللہ تعالیٰ ان کو پار کر دیتا۔ یعنی قرآن ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ جس کو ہم مشرک کہتے ہیں، جس کو ہم مشرک کہتے ہیں، اس مشرک کا عقیدہ یہ ہے کہ اس مشکل گھڑی سے اگر اب مجھے کوئی پار لگا سکتا ہے تو وہ کون ہے؟ آج کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے؟ آج کے مسلمانوں کا مشرکین مکہ جیسا عقیدہ بھی نہیں ہے۔ آج کا مسلمان جب کسی پریشانی میں، مصیبت میں پھنس جائے، اسے پھر اللہ کا دھیان نہیں آتا، اب وہ دور دراز کے سفر کرنے شروع کر دیتا ہے، فلاں بگڑی بنانے والا ہے، فلاں مشکل دور کرنے والا ہے، وہ یوں کر دیتا ہے، وہ یوں کر دیتا ہے، وہ یوں کر دیتا ہے، پھر وہ بھاگنا شروع کرتا ہے، غیر اللہ کے در پہ جانا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنی ساری زندگی غیر اللہ کے در پہ بھاگتے بھاگتے صرف کر دیتا ہے، پر اس کی وہ پریشانی دور ہوتی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا مسلمان ہونے کے باوجود بھی اس کا عقیدہ اتنا کمزور ہے، اس نے آج تک اتنا نہیں سیکھا کہ اس مشکل گھڑی میں اگر مجھے اس مشکل سے کوئی ذات نکال سکتی ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، مشہور واقعہ ہے، حضرت جریج رحمت اللہ علیہ، عورت نے برائی کی دعوت دی اور انہوں نے اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ عورت نے کسی اور چروائے سے جا کے زنا کر کے جب بچہ پیدا ہوا بستی میں لے آئی، بستی والوں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تمہاری تو شادی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا جی وہ جو اللہ کا ولی نہیں بیٹھا عبادت خانہ میں جریج، یہ اسی کا کارنامہ ہے۔ عوام الناس نے پھر تحقیق تھوڑی کرنی ہوتی ہے،
جب ہمیں کوئی لڑکی آ کے کہہ دے کہ مجھے اس بندے نے چھیڑا ہے، وہ پھر آ کے پوچھتے تھوڑی ہیں، وہ چیک یہ تھوڑی کرتے بے بندہ شریف ہے، اس نے آج تک کسی کو چھیڑا بھی ہے یا نہیں چھیڑا۔ علاقے کی جو عوام ہے وہ تو پہلے مار لگائے گی، اچھی طرح سے تسلی کر کے پھر بتائے گے اچھا جی آپ بتاؤ کیا مسئلہ تھا، تحقیق بات نہیں ہوگی۔ مرد کی جب عورت کے ساتھ مقابلہ آ جائے تو کوئی تحقیق نہیں کی جاتی، عورت کو سچا مان کے مرد کو سزا دے دی جاتی ہے۔ جب اس نے اللہ کے ولی کا نام لیا، اب انہوں نے بغیر پوچھ تاچھ کیے وہ عبادت خانہ گرا دیا، مارا، صرف جان نہیں نکلی۔ الحمدللہ اپنی طرف سے انہوں نے تسلی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان بچانی تھی، اللہ کے ولی کی جان بچ گئی، لیکن جان تو بچی، لیکن ساری زندگی کی جو ایک محنت تھی، وہ نیکیاں کر کر کے جو ایک عزت بنائی ہوئی تھی، جو ایک مقام بنایا ہوا تھا، وہ ایک لمحے میں سارا کا سارا کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک بندے کی ساری زندگی کی عزت مٹی میں مل جائے، اس کے لیے یہ کتنا مشکل وقت ہے۔ اللہ کا ولی ہو اور دوسرے لمحے میں اس کو شیطان بنا دیا جائے، اب بتاؤ اس کے لیے یہ کتنا مشکل وقت ہے، اس کے لیے یہ کتنی بڑی مشکل گھڑی ہے۔ کچھ نہیں کیا، نہ کسی کو سمجھایا اور نہ کسی کو صفائی دی۔ اب جن لوگوں نے مارا ہے، جن لوگوں نے تحقیق کی ہے، انہیں صفائی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وضو کیا، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگی، دعا مانگی۔ انہیں پتا تھا کہ دعا ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اب میری ساری زندگی کی جو عزت مٹی میں مل گئی ہے، اگر اسی لمحے مجھے واپس چاہیے تو وہ صرف کس کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، وہ دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے بعد بچے سے کہا، وہ جو دودھ پیتا بچہ تھا، ہاں بھی بتاؤ تمہارا ابا جی کون ہے؟ اس نے کہا جی، اب دودھ پیتا بچہ کیسے بولتا ہے؟ اب وہ بول رہا ہے، اب وہ بول رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میرے جو ابا جی ہیں وہ جریج نہیں بلکہ وہ فلاں بکریوں کا چرواہ ہے، یہ میری ماں جھوٹ بول رہی ہے۔ اللہ کے ولی نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دوست کی دعا سن کے قبول کر کے وہ ساری کی ساری عزت، وہ سارا کا سارا مقام صرف واپس ہی نہیں کیا بلکہ اس کو ڈبل ٹرپل کر دیا، پہلے سے بھی شان بڑھ گیا، پہلے سے ہی مقام بن گیا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کا عبادت خانہ اب سونے کا بنا دیتے ہیں۔ عزت بڑھی نا، مقام بڑھا نا۔ تو یہ عزت جس چیز سے بڑھی وہ اس کا نام کیا تھا؟ دعا۔ ہم دعا نہیں مانگتے، ہم دعا نہیں مانگتے۔ ہمارے کچھ اہل حدیث بھائی جو ہیں وہ اس معاملے میں بڑے سخت ہیں۔ وہ کہتے ہیں نماز کے بعد دعا بدعت ہے، نماز کے بعد دعا کیا ہے؟ وہ بدعت۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ نے ایسے اجتماعی طور پر جو ہے نا دعا منگائی ان فرضوں کے بعد۔ نہیں، وہ عوام الناس کو اتنا سخت کر دیتے ہیں، اتنا ٹائٹ کر دیتے ہیں کہ میں ان بھائیوں کو جانتا ہوں، میں نے کبھی ان بھائیوں کو اکیلے بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے دیکھا ہی نہیں۔ مزاج سخت ہو جاتا ہے، طبیعت میں جو نرمی ہے، یہ جو ایک عاجزی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے، قبولیت کا ٹائم کس لیے کہا؟ دعا نہ مانگنے کے لیے کہا ہے۔
حضور کہہ رہے کہ نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے، جب خطیب خطبہ دے کے بیٹھ جائے دوسرے خطبے کے درمیان، وہ جتنی دیر بیٹھ جائے وہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ جب روزے دار روزہ افطار کرنے کے قریب آ جائے، افطاری کے وقت جب وہ روزے دار دعا مانگے، اس کی اس دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبولیت کے وقت، یہ قبولیت کے ٹائم کیوں بتا رکھے گئے؟ اور کیسے کہیں آپ کو کہ آپ دعا مانگو؟ دعا مانگنے کا اور کیسے کہا جاتا ہے؟ نہیں سمجھتے لوگ، خام خام کی سختی کرتے ہیں، خام خواہ خود بھی نہیں مانگتے اور لوگوں کو بھی نہیں مانگنے۔ غیر اللہ تو غیر اللہ رہا، اللہ سے نہیں مانگنے دیتے۔ اور دعا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی زندگی بدل دیتی ہے، اور دعا ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ مجھ سے دعا مانگ، اگر مجھ سے دعا نہ مانگی، تکبر آ گیا تیرے دل کے اندر، پھر یاد رکھ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، ان قریب تجھے جہنم میں داخل کر دوں۔ اور کیسے کہا جائے بھائی، دعا نہ مانگی، اللہ کہہ رہا ہے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اب ایک بندہ نیکیاں کرتا رہتا ہے لیکن ہدایت کی دعا نہیں مانگتا، ایک بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، گناہوں کی معافی کی دعا نہیں مانگتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے بڑے بڑے مسائل، صحابہ کرام کے بڑے بڑے مسائل اسی دعا کے ذریعے سے حل کر دیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن اس کے باوجود بھی جو وہاں کی عوام تھی، وہاں کے لوگ تھے، حضرت نوح علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ اب انہوں نے اس مشکل گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگی؟ دعا مانگی، اے اللہ اب انہوں نے مجھے مغلوب کر دیا ہے، اب اس مشکل گھڑی میں مجھے ان پر غالب کرنے والی ذات ہے تو وہ صرف تیری دعا۔ اللہ تعالیٰ نے اگلے لمحے میں ان سب کو پانی میں غرق کر کے حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کر دیا؟ غالب کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھوک اور پیاس سے پریشان ہوئے تو درخت کے نیچے بیٹھ کے کیا مانگی؟ دعا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ پھر روٹی ملی کہ نہیں ملی؟ اور روٹی ملی کہ نہیں ملی؟ روٹی نہیں ملی بلکہ زال جکوا تھے نا، زال نال تے روٹی بھی تے رہائش بھی، اللہ صرف روٹی مانگی اور بیوی بھی ملی اور رہنے کا اچھا ٹھکانہ بھی مل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے عطا کر دی۔ ہمیں جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو، کسی کو فون کرنے کی ضرورت، ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمارے اوپر کوئی مشکل وقت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، وہ پریشانی چھوٹی سی ہو یا بڑی سی ہو، سب سے پہلے موبائل نکلے گا، جی السلام علیکم، میں مر گیا، میں بڑا پریشان ہوں، گھر میں بڑی تکلیف ہے، بڑا دکھ ہے، پیسے جیب میں نہیں ہیں، دوائی لینی ہے، اماں پریشان ہے، فلاں ہے، یار تو میرا دوست ہے، تو میرا بھائی ہے، تو میرا چاچو ہے، تو میرا فلاں ہے، تو میری تھوڑی ہیلپ کر دے۔ پھر وہ ہیلپ کرتا ہے، بےزتی ہوتی ہے۔ جب میں مشکل وقت میں اپنے دوستوں کو آزماؤں گا، اپنے بھائی کو آزماؤں گا، اپنے رشتہ داروں کا امتحان لوں گا، تو پھر میری کیا ہوگی؟ بےزتی۔ میری امید پر کوئی میرا رشتہ دار، کوئی میرا بھائی پورا اترنے والا نہیں ہے۔ ہم سب کمزور ہیں، کوئی کسی کا بھروسہ پورا نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی ضرورت کو پورا
نہیں کر سکتا۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ فون کر کے اپنا وہ جو ایک گہرا تعلق ہوتا ہے، اپنا وہ جو خونی رشتہ ہوتا ہے، وہ توڑ بیٹھتے ہیں۔ غلطی ہماری ہے۔ اگر بندہ اس مشکل گھڑی میں سگی ماں کو بھی کہے، سگے باپ کو بھی کہے، تو بھی انسان کی توہین ہوتی ہے اور بےزتی ہوتی ہے۔ وہ اپنے 4 بیٹوں میں بیٹھ کے کہتی ہے، یہ دیکھو میرا بیٹا عدنان ساجد کتنے اچھے اس کے حالات تھے، کیسے اچھا چل رہا تھا، اب مجھے کہتا ہے کہ فلاں بیٹے سے کہے میری ہیلپ کرے، میری مدد کرے۔ 4 بندوں میں بیٹھ کے ماں بتا رہی ہے کہ آج کل میرے بچے کے یہ حالات ہیں، ہیلپ کوئی بھی نہیں کی، تعاون کچھ بھی نہیں کیا، لیکن وہ 4 بندوں میں بندے کی توہین ہو رہی ہے۔ اسی لیے اگر اس طرح کی کبھی بھی پریشانی بن جائے، کبھی بھی کوئی مسئلہ بن جائے، تو کسی انسان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بندہ آئے اللہ کے گھر میں آ کے وضو کرے، وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے، اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ سے کہے سچے دل سے، جتنا اس بندے کا میرے رب کے ذات پہ یقین ہوگا اتنا جلدی اس بندے کا کام ہو جائے۔ اگر اس کا 100% یقین ہے رب کی ذات پہ، میں جا رہا ہوں، میں وضو کروں گا، میں وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کروں گا، پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں گا، اور مجھے 100% یقین ہے کہ میرا کام، وہ سلام پھیرے گا، ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئیں گے، اس کی جو بھی ضرورت ہے وہ سامنے دروازے میں کھڑی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے۔ میرا چھوٹا بچہ ہے، اس کا نام حمدان ہے، اس سے بڑا وہ فوت ہو گیا۔ ڈلیوری کا وقت ہے، گھر والوں کو ہم اسپتال لے گئے، میں اکیلا تھا، یعنی ابھی ڈلیوری کے وقت کو دیر ہے، ویسے بھی درد ہو رہا ہے، چیک کرا لیتے ہیں۔ چیک کرایا، انہوں نے کہا جی آپ ہفتہ 15 دن ابھی نکال سکتے ہو، ٹھیک ہے، چلو ہم ویسے بوتل لگا دیتے ہیں، وہ درد جو ہے آپ اس کی بوتل کے ختم ہو جانے کے بعد گھر لے جاؤ۔ بوتل لگی، 15 منٹ کے بعد طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ مہربانی کریں، انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کیا، انہوں نے کہا جی آپ ایسا کرو، آپ اس کو جو ہے نا نشتر لے جاؤ ایمرجنسی میں۔ اب ہمارے پاس جو ہے نا اس طرح کے کوئی انتظامات وغیرہ نہیں ہے، اب ہمارا مشورہ یہی ہے آپ نشتر لے جاؤ۔ اگر آپ کا کوئی عزیز ہے، آپ کا کوئی بڑا ہے، آپ اکیلے ہو، آپ اس سے مشورہ کر لو، جو بھی مشورہ کرنا ہے آپ جلدی مشورہ کر کے اس کو لے جاؤ۔ سامنے مسجد تھی ہسپتال کے، میں اکیلا تھا، اب کس کو فون کروں، ہر بندہ مصروف ہے۔ اب میں نے وضو کیا، وضو کر کے مسجد میں نے جا کے 2 رکعت نماز ادا کی۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ جو پوزیشن ہے، جو حالت ہے وہ تیرے سامنے ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا کروں، اس کو نستر لے جاؤں یا نہ لے جاؤں، یا کہاں لے جاؤں، جو بھی بات ہے تو میرے دل میں ڈال دو۔ میں نے 2 منٹ یا 1 منٹ جو بھی ٹائم تھا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، وہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا، میں نے دعا کے ذریعے سے میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ تم جاؤ ڈاکٹر صاحب سے کہو کہ تم ایک بار دوبارہ الٹرا ساؤنڈ کرو، پھر میں اس کو نستر لے جاتا ہوں، ایک بار دوبارہ الٹرا ساؤنڈ کرو۔ میں نے جا کے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ہمارا مشورہ یہ ہوا ہے، آپ ایک بار الٹرا ساؤنڈ کر دیں۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ کس سے مشورہ ہوا ہے، اس نے کہا چلیں آ جائیں، لے آئیں۔ میں اپنی بیوی کو لے گیا، انہوں نے جب الٹرا ساؤنڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ قاری صاحب یہ ابھی اسی لمحے آپریشن ہوگا، آپ اس کو نستر لے کے جا نہیں سکتے، اگر آپ ہمارا کہنا مان کے اس کو نستر لے جائیں گے، بچہ فوت ہو گیا ہے پیٹ میں، وہ پہلے زندہ تھا، بچہ پیٹ میں فوت ہو گیا ہے، لیکن یہ نستر اب تمہاری بیوی پہنچ نہیں سکتی، اگر ہمارا کہنا مان کر اگر اب اس کو لے کے چلے جاتے تو راستے میں ہی ڈیتھ ہو جاتی۔ فوراً اس کا آپریشن ہوا، بچہ تو اللہ نے لے لیا، اور میں نے الحمدللہ پڑھا، اللہ نے اس کے بدلے اگلے سال پھر دے دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بیوی کو صحت عطا فرما دی۔ ڈاکٹر پریشان تھا، اس نے بعد میں آپریشن کے بعد مجھے بلایا اور دفتر میں گیا، انہوں نے کہا جی آپ ہمیں یہ بتائیں
کہ جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ مشورہ کرو، آپ نے مشورہ کس سے کیا تھا؟ یہ الٹرا ساؤنڈ کا کس نے کہا تمہیں؟ میں نے اسے کہا جی میں نے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا ہے۔ وہ بریلوی تھا ڈاکٹر، اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مشورہ؟ یہ قاری صاحب کیسی باتیں کریں آپ، اللہ تعالیٰ سے کیسے مشورہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا میں نے وضو کیا، میں نے 2 رکعت نماز ادا کی ہے، اور اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، اور یہ ساری پوزیشن جو آپ نے میں بتائی ہے میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے، وہی میں نے آپ سے آ کر کہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رحمت کر دی ہے، اور وہ ڈاکٹر صاحب اہل حدیث ہو گئے۔ شام کو گھر گیا، اپنی بیوی کو اس نے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی کیا ہوتا ہے؟ مشورہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بھی کیا ہوتا ہے؟ مشورہ ہوتا ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں؟ بولو اہل حدیث چپ کیوں؟ ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہم تو پہلے خالو جی کو، مامو جی کو، ابا جی کو، فلاں کو، حضور نے کہا جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو کسی کو نہیں کہنا، بلکہ کس سے مانگنا ہے؟ اب جوتی کے تسمے کی کیا ویلیو ہے؟ جوتی کے تسمے کی کیا اوقات ہے؟ یعنی اب اس کو موچی بنا سکتا ہے نا؟ جاؤ موچی سے جا کے بنوا لو، بنواؤ، بعد میں پہلے اللہ تعالیٰ سے اس کو مانگ لو، سوال کر لو اللہ تعالیٰ سے۔ آپ کے پاس ایک موقع مل گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا، آپ کو ایک بہانہ مل گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے، چھوٹا سا چھوٹا مسئلہ ہو، بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، کسی انسان کو اس پریشانی اور مشکل میں آزمانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ دعا۔ آج کے بعد اپنی یہ ایک عادت یہ بنانی ہے کہ ہم نے جب بھی ہمیں وقت اور ٹائم ملے، ہم نے زیادہ سے زیادہ بلکہ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنی ہے؟ دعا۔ دوسری چیز یہ ہے دعا مانگنی ہے۔ اب دعا میں کیا مانگنا ہے؟ دعا تو مانگنی ہے، اب دعا میں کیا مانگنا ہے؟ اللہ اکبر۔ انصار صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں، میں مختصر کروں، غزوات لڑتے رہے، جنگیں لڑتے رہے، وہ جو فصلیں تھی، وہ جو باغ تھے، وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ اب کیا ہے؟ سارے انصار صحابہ جمع ہوئے بے حضور سے جا کے التجا کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان فصلوں اور باغیچوں کے درمیان سے پانی کی نہر چلا دے۔ سارے جمع ہو گئے، اب وہ سارے اکٹھے ہو کے پانی کی نہر مانگنے کے لیے آ رہے گئے۔ حضور نے دور سے دیکھا کہ یہ انصار سارے اکٹھے ہو کے آ رہے گئے، خیر نہیں ہے، لگتا ہے کوئی اہم بات ہے، کوئی اہم چیز ہے۔ آپ نے دور سے کہہ دیا، اے انصاریو سنو، آج جو تم مجھ سے کہو گے میں وہی تمہیں اللہ سے لے کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ پھر وہیں رک گئے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی آفر دے دی ہے کہ بھی جو کہو گے میں وہ تمہیں اللہ سے لے کر دوں گا، تو اب پانی کی نہر مانگے؟ اور چھوڑو پانی کی نہر، 4 دن کی زندگی ہے، پہلے بھی تو گزر گئی ہے نا بغیر نہر کے، اب بھی آگے بھی گزر جائے گا وقت، نہر مانگیں گے؟ اتنی بڑی آفر میں نہر مانگیں گے پانی کی؟ وہ بھی نہیں چاہیے پانی۔ سب نے مل کر متفقہ فیصلہ یہی کیا کہ ہم حضور سے کہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی دلوا دیں۔ انصار نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے اگلے سارے گناہ کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا، آپ نے ہاتھ مبارک اٹھائے اور فرمایا اللہم اغفر للانصار، اے اللہ ان انصاریوں کو، ولی ابناء الانصار ان کے بیٹوں کو، ولی ازواج الانصار ان کی بیویوں کو، 3 نسلیں اپنی معاف کروا لی۔ 3 نسلیں اپنی کیا کروا لی؟ معاف کروا۔
کیوں؟ انہیں پتہ تھا اگر ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے معافی کا سرٹیفکیٹ مل گیا نا تو پھر دنیا بھی جنت ہے اور آخرت تو پھر آخرت ہی ہے نا۔ اللہ ان لوگوں کی دنیا کیا بنا دیتا ہے؟ جنت بنا دیتا ہے۔ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے اور کثرت کے ساتھ دعا مانگے، اور دعا میں سر فہرست جو چیز ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ اپنے گناہوں کی معافی، اور اپنے دل کا جتنا بوجھ ہے، اپنے دل کا جتنا حال ہے، اپنے دل کی جتنی باتیں ہیں، ایک دن تو اکیلے اور تنہا بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے کر دیں۔ اپنے دل، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو جو مرضی چاہیے، جب خالق کائنات خود کہہ رہا ہے، اپنے فرشتے کو بھیج کے جگوا رہا ہے، فرشتے کے ذریعے سے ہمیں اٹھاتا ہے پچھلی رات آسمان دنیا پہ آ کے کہ ان میرے بندوں کو اٹھا، اور ان میں سے کہو کہ ہے کوئی ضرورت مند جو آئے مجھے اپنی ضرورت بتائے، میں اس کی ضرورت پوری کروں۔ ہے کوئی گناہگار جو میرے در پہ آئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ کوئی روزی سے تنگ ہو، کسی کو اولاد چاہیے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کا رزق نہیں بڑھ رہا، کسی کو نوکری چاہیے، کسی نے اپنے امتحان میں پاس ہونا ہے، کسی کو کیا چاہیے۔ ہر انسان کی اپنی اپنی ضروریات ہیں نا۔ اگر بندہ مخلص ہو کر وقت نکال کے پچھلی رات اٹھے، جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور مانگتا رہے۔ اگر اسے 10 سال ہو گئے نا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے اور ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تو مایوس مانگتا رہے، مانگتا رہے، مانگتا رہے، مانگتا رہے، ساری زندگی گزر جائے، اگر پھر بھی اولاد نہ ملے تو دعا کو نہ چھوڑے۔ وہ یوں نہ سمجھے کہ شاید میں 10 سال سے 20 سال سے دعا مانگ رہا ہوں کہ شاید میں گناہگار ہوں، بیکار ہوں، خطا کار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا قبول نہیں کرتا۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ کل قیامت کے دن آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کا حساب شروع کریں گے، نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہ اس کے بڑھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرا بندہ یاد کر کوئی نیکی جو تجھے یاد آ رہی ہے، سوچ، یاد کر۔ کہے گا یا اللہ مجھے کچھ یاد نہیں، بھائی یہی نیکیاں جو میں سامنے دیکھ رہا ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی مجھے یاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، اے میرا بندہ، میں مثال دے رہا ہوں، اے میرا بندہ تو بے اولاد تھا؟ جی تھا۔ دعا مانگی تھی؟ جی مانگی تھی۔ کتنا عرصہ؟ یا اللہ میں تو ساری زندگی دعائیں مانگتا رہا، پھر وہ بچہ ملا تھا؟ یا اللہ نہیں ملا۔ فرمایا سن، تیری وہ ساری دعائیں سن سن کر قبول کر کے میں اپنے پاس ذخیرہ کرتا رہا، جمع کرتا رہا، اور میں نے تیری ذات کے بارے میں فیصلہ یہ کیا تھا کہ میں اپنے اس بندے کو جنت الفردوس عطا کروں گا، اس بندے کو جنت اعلیٰ عطا کروں گا، لیکن تیرے اعمال اتنے نہیں تھے، تیری نمازیں، تیرے روزے، تیرے زکوٰۃ، تیرا عشر وہ اس قابل نہیں تھا، وہ اس مقدار میں نہیں تھا کہ جس کی بنا پہ تو جنت جا سکے۔ پھر میں نے تیرے بارے میں یہی فیصلہ کیا، اور 4 دن کی زندگی ہے، بغیر بچوں کے بھی گزر جائے گی، بغیر اولاد کے بھی گزر جائے گی، پر جو جہنم کی آگ ہے وہ میرا بندہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ پھر میں نے ایسے کیا، تیری وہ ساری زندگی کی دعائیں قبول کر کے جمع کر لی میں نے۔ اب یہ جو گٹھڑی ہے نا، جو فرشتے لے کے آ رہے گئے، اے فرشتوں گٹھڑی لے آؤ، نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دو۔ وہ نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے، نیکیاں بڑھ جائیں گی اور گناہ کم ہو جائیں گے۔ یا بندہ جہنمی تھا، اب دوسرے لمحے میں کیا بن گیا ہے؟ جنتی بن گیا ہے۔ اب وہیں کھڑا ہے اور افسوس کر رہا ہے، ہے کاش میں دنیا میں کوئی کام ہی نہ کرتا، میں صرف اور صرف ہر لمحے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہتا۔ اور کوئی کام اللہ سے دعا مانگتا۔ اللہ سے دعا مانگنے میں کیا شرم ہے یار؟ اللہ سے کیا شرمانا؟ اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے نا، ان اللہ علیم بذات الصدور ہے، پھر اسے کیا شرمانا؟ کھل کے بات کرو۔ ہاں یہ ہے کہ ساتھ کوئی نہ بیٹھا
اور کھول کے جب ہم بات کریں گے تو صاف ظاہر اپنے کرتوت ہی بتائیں گے نا کہ میں یہ گناہ گار ہوں، میں نے یہ الٹا کام کیا، میں نے یہ کیا، اور ساتھ والے ہمسائے نے سن لیا تو پھر مسلح پہ نہیں چڑھنے دے گا۔ اچھا قاری صاحب کا صحیح سمجھ دیا جیسے بچو یہ نکلے۔ اب سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اوپر سے کچھ ہوتا ہے انسان، اندر سے کچھ ہوتا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ ہی نے ہماری ذات پہ پردے رکھے ہوئے ہیں۔ ہاں اکیلا بیٹھ جا، تنہا بیٹھ جا، اپنے وہ سارے پردے اپنے رب کے سامنے کیا کر دے اور کھول دے، اسے تو ویسے ہی پتا ہے، وہ صرف تجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے اپنے وہ گناہوں کا پردہ کھول دے، اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اظہار کر اور گر گرا کے رو رو کر اللہ سے دعا مانگ۔ ہاں اگر تو رو نہیں سکتا، لوگ ہوئے سخت مزاج کے لوگ ہیں، پتھر دل کے بھی لوگ ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، وہ نہیں روا کرتے، اور کچھ نرم مزاج ہیں، رونے والی بات نہ بھی ہو تو رو پڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات سے کی وجہ سے بھی آنکھوں میں کیا آ جاتے ہیں؟ آنسو۔ وہ نرم دل کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ سخت دل کے لوگ ہوتے ہیں۔ حضور نے کہا ہے اے میرا امتی، اگر تیرا دل پتھر ہے، اگر تیرا دل سخت ہو گیا ہے، تجھے رونا نہیں آتا تو رونے کی ایکٹنگ کر لے، رونے والا منہ بنا لے، ٹھیک ہے؟ نہیں آنسو آتے تو نا ایسے رونے والا منہ بنا لے، ایسے ڈرامہ کرتا رہے، دعا مانگتا رہے، اور منہ تیرا ایسے لگے، چہرے سے ایسے لگے کہ تو جیسے رو رہا۔ جیسے فقیر ایک انسان کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلا کے کیا کرتا ہے؟ سوال کرتا ہے۔ آپ نے کبھی اس کی شکل پہ غور کیا؟ ایک تو وہ یوں ہاتھ پھیلاتا ہے، دوسرا وہ جو اس کا چہرہ ہے نا، وہ اس کو ایسا معصوم بنا لیتا ہے اور اس کو ایسا تیار کرتا ہے، بے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرے چہرے کی طرف دیکھے اور اس کو پھر ترس آ جائے۔ ہاں یوں کرنے سے تو ترس نہیں آتا نا، اور اس کی شکل کی جو بناوٹ ہوتی ہے مصنوعی، اس کو ہم دیکھتے ہیں یار بندہ غریب لگتا ہے، یار چل یار چھڑ ہے تے اٹا گٹا، پر یہ شکل ہے جڑی ہے نا بہن دے یار دے یہ لیتے، کیوں؟ اس نے چہرہ ایسا بنایا ہے۔ اب وہ اگر یہی محنت، یہی کوشش جو ایک انسان سے 10 روپے لینے کے لیے کر رہا ہے، اگر یہی مسجد میں بیٹھ جا اور یہی رویہ اور یہی شکل اور یہی منہ اللہ کے سامنے بنا کے اگر اللہ سے مانگے تو یہ 10 کیا ہے؟ اللہ 10 کروڑ دے دے اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت وہ ہمیں یہی سمجھاتی ہے۔ روزوں کے مسائل کو روک کے اللہ تعالیٰ نے بیچ میں اس کا ذکر اسی لیے کیا ہے کہ کثرت کے ساتھ، ابھی بھی 2 دن باقی ہیں، اگر کسی انسان نے ابھی تک اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کروایا تو آج 29 کی رات ہے، آج تاک رات ہے، آج لیلۃ القدر کی رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیلۃ القدر کی رات میں دعا کی ہوئی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات میں جو انسان دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ کوئی ہے جو اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہتا ہے؟ کوئی ہے جو کہتا ہے میرے بچوں کا مستقبل بہتر ہو جائے؟ ہمارے پاس کیوں آتے ہو؟ ہمیں کیوں کہتے ہو مولوی صاحب دعا کر دو میرا منڈا نیک ہو جاوے؟ میرے اپنے منڈے نیک کوئی نہیں، میں دعا کرتا تیرا منڈا نیک ہو جائے؟ منڈا تیرا ہے، دعا میں کراں؟ باپ دعا کرے نا بیٹے کے لیے، دعا مانگتے نہیں ہیں، تویز ہی لکھ دو جی، وظیفہ بتا دو ایسا یہ 5 وقت کا نمازی بن جائے، یہ جی بدتمیزی کرتا ہے جی، یہ جی بڑا گستاخ ہو گیا ہے جی، یہ فلاں ہو گیا جی فلاں، کوئی ایسا دم کر دو، مولوی صاحب قاری صاحب دم کر دو، وہ کیوں مارکیٹ نواں دم آیا ہے بھائی کہ ذرا بندہ دم کرو تو بندہ اسی ٹائم فرما بردار ہو جائے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیوں کیا؟ دم نہ کرتے، وہی دم پھیرتے پورے مکے کو سارے کے سارے فرما بردار ہو جاتے۔ دعا مانگنی پڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں رہ کے کیا مانگی ہے؟ اے اللہ عمر بن خطاب دے دے، اے اللہ عمر بن خطاب دے دے۔ اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر کہا اب تو اماں ضد کر گئی ہے، اب میری ماں اڑ گئی ہے،
اب وہ کہتی ہے نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، جب تک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں چھوڑتا تب تک اب میں کچھ بھی نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، میری ماں ہے مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا، اے محبوب آپ دعا کر دیجئے میری اماں کیا ہو جائے، مسلمان ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک اٹھائے اور حضرت ابو ہریرہ کی ماں کے لیے کیا مانگی، دعا مانگی، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو معاف کر دے، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور دعا مانگنا شروع کرتے ہیں اور میں گھر بھاگنا شروع کرتا ہوں، میں کہتا ہوں دیکھوں تو صحیح پہلے میں پہنچتا ہوں یا حضور کی دعا پہنچتی ہے۔ دروازے پہ دستک دی، پتہ چلا اماں جی غسل کر رہی ہیں، مسلمان ہو گئی ہیں، مسلمان ہو گئی ہیں۔ یہ جو والدین ہیں، یہ جو والدین ہیں، یہ جو ماں ہیں، یہ جو باپ ہیں، یہ اپنے بچوں کے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ ہر وقت ان کو غصہ چڑھا ہوا ہے، اے منڈا نالائق ہو گیا، اے منڈا انج ہو گیا، اے نافرمان ہو گیا، اے فلاں ہو گیا۔ اس کو اگر فرما بردار بنانا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ باپ کیا کرے، ماں کیا کرے؟ ہمارا بڑا بھائی وہ بدماش تھا، پستول اس کی جیب میں ہوتا تھا، وہ قتل و غارت میں ملوث، شراب بنانا، شراب بیچنا، شراب پینا، یہی اس کا کام تھا۔ ایک مولوی اور دوسرا، اور اماں پریشان، اماں پریشان، رات دن اماں جان نے اس کی ہدایت کے لیے کیا مانگی؟ دعا۔ اللہ، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 10 سال تو میں نے دیکھا نا، مانگتے رہی اماں، مانگتی رہی اماں، مانگتی رہی۔ یہی رمضان المبارک کا مہینہ آیا، یہی نہیں یعنی رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں شاید یہیں سے تراویح پڑھا کے گیا، 27 کو جیسے ختم کر کے میں گیا، اور بھائی جان نے وہ شراب کے 2 بڑے بڑے ٹینک بنائے ہوئے تھے، بھائی عید والے دن بکے گی، اچھا پیسہ کمائیں گے، بزنس چلے گا۔ اور میں گیا اور ماں میری رو رہی ہے، اور میری ماں کہتی ہے اگر تو میرا بیٹا ہے تو یہ ساری کی ساری شراب بہا دے، ڈرنا نا، میں کہہ رہی ہوں تجھے۔ اور میں گیا، مجھے وہ مل گئی، میں نے وہ ساری کی ساری بہا دی، وہ جو بوتلیں تھیں وہ میں نے اٹھا لی اور میں نے ساری کی ساری توڑ دی، کیا کر دی۔ اور اس بھائی کا جو بھائی وال تھا اس نے جا کے بتایا بھائی جان کو، ہمارے بڑے بھائی تھے، اس نے کہا قاری صاحب کو پتہ کیسے چلا ہے، تیری ایسی کی تیسی، تیری کمزوری ہے، تیری فلاں ہے، تیری فلاں۔ اس کے ساتھ جو اس نے غصہ کیا اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، نقصان اس کا ہوا، اور اسی نقصان کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دے دی، نہ پھر شراب بنائی، نہ پھر شراب پی، نماز نہیں پڑھتا تھا، 5 وقت کی نماز شروع کر دی، داڑھی نہیں تھی اور مکمل داڑھی اس کو چھوڑ دیا، اب معاف کر دیا۔ اب اگر میں اس کو ساتھ لے آتا تو میں جہاں بھی میرے ساتھ پروگرام میں جاتے ہیں وہ مولوی اسی کو سمجھتے ہیں، مجھے نہیں سمجھتے، داڑھی بڑی ہے اور صحت بھی، مولوی، میں تو مولوی نہیں لگتا نا، وہ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوا وہ اسی کو سارا پروٹوکول دیتے ہیں اور ہم پیچھے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اگر اتنے بڑے مجرم کو ماں کی دعا سے ہدایت دی کہ نہیں دی، تو کیوں ماں پیوں پریشان ہے؟ یہ ماں باپ پریشان کیوں؟ یہ تو پریشانی والی بات ہی نہیں ہے۔ باپ ہو اور ماں ہو، خلوص دل سے بچے کے لیے دعا مانگے اور اللہ قبول نہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو اولاد ہے وہ جتنی مرضی پریشانی میں پھنس جائے، کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم اور مفتی کے پاس سے سامنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ولی جو تیرا ہے وہ تیرے گھر میں تیری ماں کی صورت میں، تیرے باپ کی صورت میں بیٹھا ہے۔ ارے جا کچھ لے کے جا، اپنی ماں کو قدموں میں رکھ دے اور اپنی ماں کے قدموں میں گر جا اور رو پڑ، اور اپنی اماں سے کہے اپنے سچے دل سے تو میرے لیے دعا کر، میں اس پریشانی میں پھنسا ہوا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری وہ ساری کی ساری پریشانیاں دور کر دے۔ ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، ماں بولتی نہیں ہے، باپ بولتا نہیں ہے، اس کے ساتھ صلح نہیں ہے، اب یہ جا رہا ہے لاہور، داتا شاہی کے دربار پہ جا رہا ہے، مکالمہ۔
ماں جو اللہ کا ولی گھر میں بیٹھا ہے وہ اس سے کیا ہے؟ ناراض ہے. اور جس کی ناراضگی، اگر جس کی ناراضگی انسان پر ہو، ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، حضور نے کہا یہ جنت نہیں جا سکتا. جو جنت نہیں جا سکتا وہ جہاں مرضی دنیا میں چلا جائے وہ پھر کامیاب بھی نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اولاد کے مسائل، اولاد کی پریشانیاں اگر وہ دور ہو سکتی ہے تو اس کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ اپنے والدین کی طرف آ جائیں، ان کی خدمت کر کے ان سے اپنے حق میں کیا لیں؟ دعائیں لیں. اللہ تعالیٰ ان کا مستقبل بھی بنا دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں بھی کیا کر دے گا؟ دور کر دے گا. اب آپ بتاؤ، آپ دعا مانگو گے کہ یہ نہیں مانگو؟ کون کون اپنے والدین سے دعا کرائے گا؟ تو ایسا کہنا کرو گے فوت ٹھیک ہے، باقی سارے سے فوت ٹھیک ہے، سارے فوت ٹھیک ہے، پھر کراؤ گے تھوڑے ہیں سے خوش نصیب ہیں جن کے والدین موجود ہیں، وہ خوش نصیب ہیں. جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اب وہ اس کی کمی وہ صرف وہی محسوس کر سکتے ہیں. ہم اس پاکستان میں جہاں بھی پروگرام کے لیے جاتے تھے یا جسے بھی ٹائم دیتے تھے، میری عادت ہے میں جب ٹائم دیتا ہوں تو میں آگے تحقیق نہیں کرتا. بھی تم بریلوی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، کون ہو، کیا ہو، پھر وہ ڈیمانڈ پوچھتے ہیں، نہ ڈیمانڈ بتاتا ہوں نہ ہی تحقیق کرتا ہوں کہ تم کون ہو. جی ٹائم بتاؤ، ٹائم لکھ لیا جی، آ جائیں گے. جتنا مرضی خوشاب ہے، پشاور ہے، اٹک ہے، جہاں مرضی ہے، چلے گئے. اور جب تک ہم واپس نہیں آتے تھے تب تک اماں جان مصلے پہ بیٹھی ہے اور کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے. بھئی دعا چل رہی ہے اور کوئی مائی کا لال اس گناہگار کا بال ٹیڑھا نہیں کر سکتا. لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب اماں جان اس دنیا سے چلی گئی ہیں، اماں جان رخصت ہو گئی. اور اماں جان کی ایک دعا ہوا کرتی تھی. ہمارا نانکا اور داد کا خاندان بریلوی ہے. اماں جان کی ایک دعا ہوا کرتی تھی، اے اللہ یہ بریلوی اور یہ دیوبندی، یہ میرا نانکا اور میرا داد کا جو خاندان ہے، یہ مجھے اچھا نہیں سمجھتا. اگر تو نے مجھے موت اگر اس طرح کی دے دی کہ جس میں تھوڑی سی بھی ایسے نقص آ گیا یا جہاں سے تھوڑا سا بھی ایسے لگے کہ یہ گناہ گار ہے یا یہ خطا کار ہے، یہ تو مجھے ویسے برا سمجھتے ہیں اہل حدیث ہونے کی وجہ سے، مباحث ہونے کی وجہ سے، یہ تو باتیں کر کر کے مجھے مار دیں گے، مجھے کھا جائیں گے. اے اللہ مجھے ایسی کوئی عزت والی موت عطا فرمانا. اللہ اکبر. 3 دن پہلے اماں جان نے الحمدللہ رمضان کے سارے روزے رکھے. روزہ رکھا ہوا ہے، روزے کے افطاری میں 25 سے 30 منٹ رہ رہے ہیں. اماں جان خود اٹھے ہیں اور وضو کیا ہے. وضو کر کے آپ کے چارپائی پہ بیٹھے ہیں، ایسے بستر کے ٹیک لگا کے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں. دعا مانگتے مانگتے آپ نے جو دوپٹہ تھا، کپڑا تھا، اس کو اپنے منہ پہ ایسے دے دیا. بس اس کو اپنے منہ پہ رکھنے کی دیر تھی کہ روح پرواز ہو گئی. روزہ افطار ہونے میں سے 15 منٹ ابھی باقی تھے اور میں ساتھ بیٹھا ہوں، نکاح پڑھا رہا ہوں اور میری کوشش ہے کہ یہ نکاح جلدی ختم ہو اور میں جا کے روزہ اماں جان کے ساتھ روزہ افطار کروں. اور اماں جان نے وہاں سے لڑکا بھیج دیا ہے کہ جاؤ بھاگ کے میرے بیٹے عدنان ساجد کو بلا کے لے آؤ، اسے کہو کہ تو جلدی آ. اور مجھے کیا پتا تھا کہ اب کتنا ٹائم رہ گیا ہے. میں نے تو یہی سمجھا نا کہ اماں بوڑھی ہے، اماں کی طبیعت خراب ہے، روزے کا آخری ٹائم ہے، یہ تو ہماری حالت خراب ہوئی بیٹھی ہے، وہ تو ویسے بزرگ بندہ ہے، بس ہوگا 19-20 ہو گیا ہوگا، چلے میں اس کو مکمل کر لوں پھر میں جاتا ہوں. ابھی تک وہ نکاح مکمل نہیں ہوا، بھائی صاحب کی کال آئے گی کہ اماں جان اللہ کو پیاری ہو گئی. اب اماں کی خواہش تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری موندر چھوڑ، وہ جو ہمارے ہاں ہوتی ہے بریلویوں میں موندر چھوڑ، وہ چاول بناتے ہیں، اسے ہم سرائکی میں کہتے ہیں موندر چھوڑ، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہو، یہاں ہوتی ہے یہاں نہیں ہوتی الحمدللہ. تو ہمارے ہاں اس کو سرائکی میں موندر چھوڑ کہتے ہیں، پتہ نہیں اردو میں کیا نام ہے یا تمہاری پنجابی میں کیا نام ہے. اماں کی خواہش تھی کہ وہ نہ ہو. اور یہ ایک ایسا عمل تھا
جسے میں نہیں روک سکتا تھا، یہ ایک ایسا عمل تھا جسے میں چاہ کر بھی کوشش کرنے کے باوجود بھی روک کیوں؟ جس ہمارے ماما جی نے کرنا تھا اس نے ہم سے پوچھنا، اس نے صرف آرڈر دینا تھا اور دے کے تیار ہو جانی تھی۔ اماں کو دفنانے سے پہلے لوگوں نے چاول کھا لینے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبب بھی ایسا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ذریعہ ہی ایسا بنا دیا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور سب کو روزہ ہے، مندر چھوڑ بنانے کی ضرورت ہی۔ پھر اماں جان کی خواہش تھی کہ جو لوگ قبر بنانے کے لیے جاتے ہیں ہمارے ادھر، پھر وہ گھر سے روٹیاں بنتی ہیں اتنی، پھر ساتھ میں حلوہ بنتا ہے، ساتھ میں گوشت بنتا ہے، پھر وہ سارا ان قبر والوں کے پاس لے جاتے ہیں، جو قبر بناتے ہیں وہ وہاں ختم پڑتے ہیں، پھر کچھ کھاتے ہیں اور کچھ لے جاتے ہیں۔ اور اماں جان کو اس سے سخت نفرت تھی کہ مجھے کہتی تھی گھر میں اگر قبر والے کو روٹی دینا نا، میری قبر والے کو ہوٹل سے کھلا دینا، یہ جو 4 دیواروں کی روٹیاں گھر میں بنتی ہیں، جو بدعت ہوتی ہے، یہ نہ ہونے دینا۔ رمضان تھا، اس کی بھی ضرورت نہیں، وہ بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ باقی رہ گئی اب لوگ آئیں گے تعزیت کے لیے، اب لوگ آئیں گے تعزیت کے لیے، اور ہمارے ہاں جو بھی تعزیت کے لیے آتا ہے وہ کہتا ہے جی الحمد شریف پڑھ لو، آخر کول پڑھ لو، ایک دفعہ درود شریف پڑھ لو، آخری کول پڑھ لو، الحمد شریف پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو۔ ہوں اب سارا کچھ جرا ہوں پڑھیا اور اماں جان کیا کرنا ہے؟ بخشنا ہے۔ چلو جی منگو جی دعا جی، ہوں اگلی دعا جی، ہوں اور جی۔ ایک بندہ آ کے 3 بار دعا منگواتا ہے ایسے 3 اور یہ سب سے اب مشکل مرحلہ تھا۔ ہمارے پھپھڑ جی آئے، جی قاری صاحب آخری کول پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، درود شریف پڑھو، تو طرح اماں کی دعا منگو۔ میں نے کہا جی آپ بیٹھ جائیں، بیٹھے میری بات سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی ہو یا غمی ہو ہر طریقہ کر کے دکھایا ہے، سمجھایا بھی ہے اور کر کے بھی دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعزیت کا طریقہ سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کی تعزیت کرنے کے لیے جاؤ اسے کہو انا للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ اگر آپ جٹ ہو، آپ کو عربی نہیں آتی، آپ صرف یہ کہہ دو انا للہ و انا الیہ راجعون، صبر کرو، کیا کرو؟ صبر کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھو۔ آپ یہ کہو اور بیٹھ جاؤ، اور اس کے علاوہ یہ جو آپ دعا کہہ رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ تو بہرحال وہ جوش میں آیا، وہ غصے میں آیا، پوری برادری بیٹھی تھی، اس نے جو جوش دکھانا تھا شیطان نے جو اسے کہا وہ فل اس نے جوش دکھایا، 15 منٹ 20 منٹ میں خاموش ہو گیا۔ جب وہ تھکا اور ہارا، میں نے کہا آپ نے جتنی بھی تقریر کی ہے یہ نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں ہے، باقی جو حدیث بیان کر کے آپ مسئلہ سمجھا رہے تھے یہ میں ابھی موبائل نکال رہا ہوں، میں نے وہی گوگل پہ لکھی اور وہی سامنے آ گئی۔ میں نے کہا یہ حدیث ہے اور آپ نے سارا کا سارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا۔ جب آپ عالم نہیں ہو، غیر عالم ہو، آپ کو ایک چیز کی خبر ہی نہیں ہے، آپ اللہ کے نبی کا نام لے کے کہہ رہے کہ حضور نے یوں کہا، حضور نے یوں کہا، آگے سے حضور نے کہا ہی نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے رحمت کی۔ اب آج تیسرا دن تھا، ابھی بھی ایک بندے کو لاسٹ ٹائم آتے ہوئے جب وہ نایا آیا اس نے ہاتھ کا کہا، باقی تو سب کو پتہ تھا کہ ابھی ایک اس کی جو ہے نا کلاس لگے گی، اس کو میں نے یہی سمجھایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر انسان اپنی زندگی میں مخلص ہو جائے اور دعا کو اپنا سہارا اور اپنا ہتھیار بنا لے، مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہوئی جو دعائیں ہیں ایسے پوری کرواتا ہے۔ سنانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اگر انسان اپنی زندگی میں مرنے کے بعد کی بھی دعائیں کر گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرنے کے بعد کے مراحل بھی اسی کی جس طرح دعا کی ہی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح کیا کرا دیتا ہے؟ پورا کرا دیتا ہے۔ میں ہوں یا آپ ہیں، آج کے بعد ہم نے اپنے دل سے یہی تہیہ کرنا ہے، مسئلہ چھوٹا ہے یا مسئلہ بڑا ہے، اس مشکل گھڑی میں
ہم نے اگر کسی کو یاد کرنا ہے تو وہ کون سا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذات۔ وضو کریں آپ، وضو کر کے بہترین طریقہ یہی ہے 2 رکعت نماز ادا کریں، اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں؟ دعا مانگیں۔ دعا مانگیں گے وہ مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے جو مسائل اس دنیا میں حل ہونا ممکن نہیں۔ آپ کے ادھر آخری بات کر کے میں بات ختم کر دوں، یہ 17 چک ہے، ادھر میں نے 3 سال تراویح پڑھائی، اس کے بعد میں ادھر آیا تھا آپ کے اسے 142 میں، پہلے ادھر پڑھاتا تھا۔ ماسٹر صاحب تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا، ایک ہی بچہ تھا اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب وہ سن بھی نہیں سکتا اور بول بھی نہیں سکتا۔ جہاں جہاں جس نے بتایا اور وہاں وہ اپنے بچے کو لے گیا۔ جب وہ تھکا اور ہارا، تمام ڈاکٹروں نے یہی کہا کہ یہ قدرتی ہے، اب یہ نہ سن سکے گا نہ بول سکے گا، ہم ڈاکٹروں کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں۔ وہ کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا تھا، مجھے نماز پڑھنے کی عادت نہیں تھی۔ جب مجھے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، میں رات کو اٹھا، پچھلی رات، اور میں مسجد میں آیا، بندہ کوئی بھی نہیں تھا مسجد میں، میں نے وضو کیا، میں نے وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی، اکیلا بیٹھا تھا، پچھلی رات تھی، یا میں تھا یا میرا رب تھا۔ میں نے رو رو کر اللہ کو اپنے دل کا حال دیا، وعدے کیے میں نے آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد میں 5 وقت کا نمازی بن جاؤں گا، میں فلاں گناہ چھوڑ دوں گا، میں یہ برائی چھوڑ دوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، تو میرے بیٹے کو صرف شفا عطا فرما دے۔ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں 10 منٹ ہوئے تھے، مجھے 20 منٹ ہوئے تھے، میں ایسے رو کر دعائیں ابھی مانگ رہا تھا کہ ایک بچی ہمارے گھر سے بھاگتی ہوئی آئی اور آ کر مجھے میری بھتیجی کہنے لگی، چاچو جی کیا ہو گیا جی؟ آپ کو گھر بلا رہے ہیں، آپ کو گھر بلا رہے ہیں۔ میں ڈر گیا، بچے کی طبیعت ویسے خراب ہے، اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا ہے؟ بھاگتا ہوا میں جب گھر پہنچتا ہوں، میں کیا دیکھتا ہوں؟ میرا بچہ بول بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ بول بھی رہا ہے۔ حضرت ولیدہ سودا کہتی ہیں کہ میں مسلمان نہیں تھی، وہ ایک ہار چوری ہو گیا مالکن کا، اس نے الزام میرے اوپر لگا دیا۔ اب صبح انہوں نے کہا کہ آپ کے کپڑے اتار دیے جائیں گے، کپڑے اتار کے پوری بستی کے سامنے تمہاری تلاشی لی جائے گی، قیمتی ہار ہے، تم کمی لوگ ہو، نوکر لوگ ہو، خادم ہو، تمہارے تو کام یہی ہوتے ہیں چیزوں کو چھپا لینا، تیرے پاس ہے۔ جب میں اپنے ہاتھ سے تجھے دے کے گئی ہوں، بندہ اور کوئی نہیں ہے، کہاں چلا گیا؟ بہرحال پوری عوام کے سامنے ننگا کریں گے، تلاشی لیں گے، ورنہ تو دے دے۔ اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت ولیدہ سودا کہتی ہیں جب وہ صبح ہوئی، پوری بستی کے مرد اور عورتیں جمع ہو گئیں، اب وقت آ گیا ہے میرا لباس اتارنے کا، سب کے سامنے مجھے ننگا کرنے کا، اور میں مسلمان نہیں ہوں۔ بیکار ہیں مسلمان، یہ مسلمان نہیں ہے، اور میں رب کو جانتی بھی نہیں تھی کون ہے رب، مجھے اللہ کا کوئی تعارف نہیں تھا۔ ہاں صرف اتنا جانتی تھی، یہ بستی والے اور یہ علاقے والے جب ان پر کوئی پریشانی اور مصیبت آ جاتی ہے، ان کی عادت یہ ہے، یہ چھوٹے بڑے سارے ایک میدان میں جمع ہو جاتے تھے، اور اس ایک میدان میں جمع ہو کے دعا مانگتے تھے، کوئی اللہ ہے، کوئی اللہ، اس کو بلاتے تھے، اس کو پکارتے تھے، اس کو اپنی التجا سناتے تھے، پھر ان کی وہ پریشانی کیا ہو جاتی تھی؟ دور ہو جاتی تھی۔ اے اللہ میں تجھے جانتی نہیں ہوں، ہاں مجھے اتنا علم ضرور ہے، ان بستی والوں پر جب بھی کوئی پریشانی اور مصیبت آئی ہے، انہوں نے تجھے بلایا ہے اور تو نے ان کی پریشانی کو دور کیا ہے۔ آج میرے اوپر پریشانی آ گئی ہے، اگر آج ان بھری مجلس میں ان بستی والوں کے سامنے اگر میرے جسم کے کپڑے اتر گئے تو میں باقی زندگی کیسے گزاروں گی؟ اے اللہ تو میری یہ پریشانی کیا کر دے۔
دور کر دے۔ فرماتی ہیں میں نے یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اسی لمحے چیل کو بھیجا، وہ آئی، چیل میرے اوپر آ کے اس نے وہ جو ہار چرایا تھا، وہ چیل چرا کے لے گئی تھی، اس نے میرے اوپر آ کے وہ ہار نیچے پھینک دیا۔ اور اس کافرہ ولیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئی، اس کی پریشانی کیا ہو گئی؟ دور۔ یہ کافرہ کا یہ حال ہے، اور ہم کون ہیں؟ لیکن ہمارا اللہ کی ذات پہ ایمان اور یقین نہیں ہے۔ ضرورت ہے اپنے خالق اور مالک کی ذات پہ بھروسہ کرنے کی اور یقین کرنے کی۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ میرے بزرگ ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، میری بس صرف یہی ایک گزارش ہے، نہ کسی کو آزمائیں۔ کسی دوست کو چیک کرنے کی ضرورت، کسی بھائی کو آزمانے کی ضرورت، کسی خونی رشتہ دار کو آزمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہماری وہ پریشانی کیا کر دے گا؟ دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ جی دعا کرا دی، ختم ہو گیا پروگرام۔ دعا کریں جی، جو بزرگ ہمارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو باغ کا باغیچہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہم زندہ ہیں ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تاک رات ہے، خلوص دل سے، مکمل توجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گردنوں کو اور ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم اغفر لنا فانک غفور رحیم، اللہم اغفر لنا فانک غفور رحیم، اللہم ارحمنا فانک خیر الراحمین، اللہم ارزقنا فانک خیر الرازقین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، اللہم انا ظلمنا انفسنا ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لنا وارحمنا انک انت الغفور الرحیم، اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انا نعوذ بک من المأثم والمغرم، اللہم اغفر لأمہاتنا، اللہم اغفر لأمہاتنا، اللہم اغفر لأمہاتنا، اللہم اغفر لآبائنا، اللہم اغفر لآبائنا، اللہم اغفر لأبنائنا، اللہم اغفر لأزواجنا، اللہم اغفر لأصدقائنا، اللہم اغفر لإخواننا، اللہم اغفر لأخواتنا، اللہم اغفر لخالاتنا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، یا شافی الامراض اشف مرضانا
مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، بیکار ہیں، یا اللہ تو غفور ہے، تو رحیم ہے، اپنی رحمت سے اپنے فضل سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو ہم نے روزے رکھے، جو ہم نے تراویحیں پڑھی، جو ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی، اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما، یا اللہ ہماری تمام عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، یا اللہ اسی طرح یہ عبادتیں باقیہ زندگی میں بھی کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا، یا اللہ ہر قسم کی برائی سے ہمیں محفوظ فرما، والدین کا فرما بردار بنا، ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں یا اللہ ان کے والدین کو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، یا اللہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یا اللہ ان کے ماں باپ کی قبروں کو باغ کا بغیچہ بنا، یا اللہ ان کی قبروں کو باغ کا بغیچہ بنا، یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، یا اللہ جن کی مائیں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں یا اللہ ان ماؤں کی قبر کو باغ کا بغیچہ بنا، یا اللہ اماں جان کی قبر کو باغ کا بغیچہ بنا، یا اللہ ان کی ماؤں کی قبر کو باغ کا بغیچہ بنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا عزیز و یا غفار، یا اللہ ان کی ماؤں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، یا اللہ یا الہ العالمین جتنے ہمارے قریبی رشتہ دار جو مواحد تھے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یا اللہ ان کے قبروں کو باغ کا بغیچہ بنا، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ہمارے معاملات درست فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کا مستقبل بہتر بنا، یا اللہ ہمارے بچوں کو دیندار بنا، یا اللہ ہمیں دیندار بنا، یا اللہ ہمارے بچوں کو دیندار بنا، یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو رزق حلال کھلانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو رزق تو نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرما، یا اللہ جو رزق تو نے ہمیں عطا کیا اس میں برکت عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔